جو تکبر اور غرور میں ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. مشرف نے بھی مکہ ہلایا تھا کہ میں یہ کر دوں گا. کیا انجام ہوا اس کا؟ یہ جو آج جو عامر بنے ہوئے ہیں نا، ان کا اتنا عبرتناک انجام ہے کہ آپ دیکھ لیں باجوہ کا کیا حال تھا. وہ فرانس میں نہیں گھوم سکتا. اس کو بولے نا باجوہ کو کہ آپ آ جائیں ذرا بلو ایریا میں اسلام آباد میں گھومیں. اور یہ جو آج جو ہمارے عامر بنے ہوئے ہیں، یہ بھی پھر کل گھوم کے دکھائیں جب یہ کرسی پہ نہیں رہیں گے، جب وردی نہیں ہوگی. ہم مجھے بتائیں کہ آج افغانستان سے جی دہشت گرد آ رہے ہیں، ہمارے دور میں کیوں نہیں ہو رہا تھا یہ سب کچھ؟ افغانستان کا کیا صرف بارڈر پاکستان سے لگتا ہے؟ اس کا ایران سے بھی لگتا ہے، ترکمانستان سے بھی لگتا ہے، تاجکستان سے بھی لگتا ہے، ازبکستان سے بھی لگتا ہے. کیا کبھی انہوں نے کہا کہ افغانستان سے ہمارے پاس دہشت گرد آ رہے ہیں؟ ہم نے تو ایک مارکیٹ بنائی ہوئی ہے افغانستان، صرف اس کو ہم بیچتے ہیں کہ جی دہشت گرد آ رہے ہیں. یہ دیکھیں، آپ نے بھائی چارے سے رہنا ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ. آپ نے وہاں ان کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہے. آج افغانستان میں آپ کا چائنا بھی انویسٹ کر رہا ہے. آج جو ہے افغانستان میں امن پاکستان سے زیادہ ہے، کرنسی اس کی ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے. تو آپ صرف نفرت بیچو گے اپنے ہمسایوں سے اور ڈالر کماؤ گے؟ یہ نہیں چلے گا. کیوں گھروں میں گھستے ہو پنجاب کے، مارتے ہو ہماری ماؤں بہنوں کو؟ کیوں مار رہے ہو؟ یہ کیا تم کرنا چاہ رہے ہو؟ یہ دہشت گردوں نے تو سامنے پکڑا ہے نا، ٹرین کو اغوا کیا ہے. یہ جو لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کے مار رہا ہے، یہ کون مار رہا ہے؟ میرا یہ سوال ہے آج آپ سے. اس کا کون حساب دے گا؟ وہ جو نفرتیں پھیلاتے ہو تم، دوپٹے کھینچتے ہو، گھر توڑتے ہو، شیشے توڑتے ہو، گاڑیاں توڑتے ہو، یہ کیا تم دکھانا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا کنٹرول میں آئی تمہاری کوئی چیز؟ آپ کی پوری ٹرین اغوا ہو گئی ہے. وہ کدھر سے آئے 150 لوگ؟ آپ آدھا کلو چرس تو لے کر جا نہیں سکتے ہو، وہاں سے گزر نہیں سکتے ہو. آپ کو پکڑ لیتے ہیں. آپ کے پاس ایک چھوٹی سی پسٹل ہو، آپ کو پکڑ لیتے ہیں. اور وہ کدھر سے آئے؟ تو دیکھیں، یہ ان کی ناکامی ہے. یہ جو بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ جو ٹرین کے اندر سے جو ایک خاتون، جو ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے رو رہی ہے، وہ جو انٹرویو چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، جو کہتی ہے کہاں گیا وہ محسن نقوی جو کہتا تھا بلوچستان ایک ایس ایچ او کی مار ہے. آپ پوچھیں نا یار، یہ کس طرح کی ڈائلاگ بولتے ہیں؟ یہ نان سیریس لوگ ہیں یار. یہ کسی اور کے زور بازو سے کہ جی یہ کسی کا سالہ ہے یا کوئی اس پہ بڑا مہربان ہوا ہے، ایک سیاسی لوگوں کو جو تنگ کر رہا ہے، جو ایک سرکاری ملازم، ٹھیک ہے، یہ اس کے بلبوتے پر یہ کہتا ہے جی بلوچستان تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے. آپ بلوچستان سے جو ہے رکھنی کے علاقے سے بھی آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے. لوگوں کو بسوں سے اتار کے جو ہے وہ اغوا کر لیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. آج آپ دیکھو نا، مارنگ بلوچ کے جو جلسے ہو رہے ہیں، جس طرح اس کے والد کو عبدالغفار لانگو، جو اس کے والد تھے، جو وابڈا میں ایک ملازم تھے، جو پاکستان کے اندر یا بلوچستان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی تھیں اس کے لیے آواز اٹھاتے تھے، تو ان کو پہلے ایک دفعہ اغوا کیا گیا. آپ دیکھیں کہ 2006 میں، اس کے بعد 2009 میں دوبارہ انہیں لاپتہ کر دیا گیا، اور 2011 میں گڈانی کے پاس ہوٹل سے ان کی لاش نکلی. آپ نے 1971 میں کیا کیا؟ آپ نے یہی کیا نا کہ جو بنگالی تھے ان کو اکثریت ملی، آپ نے اس کی اکثریت کو تسلیم نہیں کیا اور پاکستان 2 لخت ہو گیا. آج پھر پاکستان اسی درائی پہ کھڑا ہے. السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میرے ساتھ موجود ہیں سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب، بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. تو جو بلوچستان کی صورتحال گزشتہ 2 دن رہی، ان سے بات کرتے ہیں. اس حوالے سے ایک ٹرین کو بی ایل اے کی جانب سے یرغمال بنایا گیا. اس کے بعد آپ کو پتا کہ جس طرح حکومتی مشیران کی، حکومتی وزراء کی ٹویٹس آئیں، اور بہت افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا کہ ان کا ٹارگٹ ابھی بھی تحریک انصاف تھی. قاسم سوری صاحب، السلام علیکم. پہلے تو اس واقعے کے حوالے سے بتائیے گا، اور یہ بتائیے گا کہ حالات کیا ہیں بلوچستان کے. وعلیکم السلام حسنین. سب سے پہلے تو بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور جس طرح عام مسافر جا رہے تھے، اور یہ پورا ایک بلوچستان جو پہلے سے ہی ہم سب چیخ رہے تھے کہ وہاں پہ حکومتی ریٹ نہیں رہی ہے، وہاں پہ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بار بار دہرائے جانے والی غلطیوں کی وجہ سے اس نہج تک بلوچستان پہنچ چکا ہے کہ وہاں کا نوجوان جو ہے وہ مایوس ہو چکا ہے. تو یہ جو پوری دنیا میں ہم نے سنا تھا کہ ہوائی جہاز ہائی جیک ہوتے ہیں، کبھی میرا نہیں خیال کہ یہ ریلوے کی کسی بھی تاریخ میں ہوگا کہ پوری کی پوری ٹرین کو جو ہے وہ اغوا کر لیا، اور اس کے اندر وہ بھی کوئی 400-450 انسان جو ہے وہ موجود ہوں، اور اس کو اس طرح یرغمال بنا لیا ہو.
تو یہ ہم سب کے سامنے ہے کہ وہاں پہ کوئی ریٹ ہی نہیں ہے ریاست کی، اور بدقسمتی سے ریاست جن چیزوں میں لگی ہوئی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ ان کو فرصت ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ بلوچستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ 2024 کے الیکشن ہو رہے تھے تو گیلپ کی رپورٹ آئی تھی، تو سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی تھی وہاں پہ۔ ہمارے لوگوں کو، مجھے خود الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، اور الیکشن میں جو ہمارے نوجوان اترے، سلار کاکڑ سے لے کر آپ دیکھیں داؤد شاہ کاکڑ جو ہمارا صوبائی صدر ہے، نور خان خلجی ہو گیا، بابر خان موسیٰ خیل ہو گیا، صدام ترین ہو گیا، غفار کاکڑ ہو گیا، بہت سے نوجوان جو ہے وہ الیکشن جیتے، لیکن فارم 47 کی پیداوار یہ جو حکومت ہے، جس طرح اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار رہا وہ بڑا ہی مایوس کن تھا۔ اور آج اگر بلوچستان تو پہلے توجہ کا مرکز ہی نہیں رہتا ہماری، جو ہماری اسٹریم میڈیا ہے، جو الیکٹرانک میڈیا ہے، یا ہمارا جو قومی میڈیا ہے، وہ دکھاتا ہی نہیں ہے بلوچستان کی ایشوز کو، اور نہ اس پہ کوئی سیریس ایکشن ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں اتنا بڑا قومی سانحہ ہوا ہے، ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں ابھی جو ہے وہ عام پبلک ٹرین استعمال کرتی ہے، ابھی آپ ٹرین سے نہیں جا سکتے، ٹرین آپ نے بند کر دی ہے بلوچستان کی۔ روڈوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹہ سے کراچی آپ ٹریول نہیں کر سکتے، خضدار کے پاس، سراب کے پاس، کلات کے پاس گاڑیوں سے لوگوں کو اتار دیا جاتا ہے، مسافروں کو۔ آپ بلوچستان سے جو ہے رکھنی کے علاقے سے بھی آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے، لوگوں کو بسوں سے اتار کے جو ہے وہ اغوا کر لیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو آپ مجھے بتائیں نا، آپ 44% آپ کا رقبے کے حساب سے ہے بلوچستان، تو آپ بلوچستان میں جو ہے اتنا پھیلا ہوا ہے ہمارا بلوچستان، تو آپ کیا کرنے جا رہے ہو، کیا میسج دے رہے ہو؟ تو یہ تو جو ہمارے اس ٹائم جو اپنے آپ کو ریاست کہتے ہیں، کرتا دھرتا بولتے ہیں، یہ تو ان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ کر کیا رہے ہو اس پاکستان کے ساتھ۔ اچھا قاسم سوری صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی اختر مینگل صاحب کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ سامنے ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ بلوچستان کا کوئی ایسا علاقہ باقی نہیں جہاں یہ حکومت دعویٰ کر سکے کہ ان کا کنٹرول ہے۔ اس میں کیا حقیقت ہے؟ کوئی واقعی ہی ایسی بات ہے کہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے بلوچستان کا جہاں ان فورسز کا کنٹرول ہو یا حکومت یہ دعویٰ کر سکے کہ ان کا کنٹرول ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو پاکستان کی سیاست میں جو سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ ایک حقیقت ہے کھلی کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے پورے پاکستان میں، خصوصاً بلوچستان میں بھی۔ آپ دیکھیں کہ 2 عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا کہ کبھی بھی فوجی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، 3-4 فوجی آپریشنز ہو چکے ہیں، لوگوں کو اغوا کر دیا جاتا ہے، جبری گمشدگیاں ہیں، مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں۔ سیاسی حل ہے، بات چیت حل ہے، فوجی حل کبھی نہیں سکتی، لیکن کوئی سمجھنے والا ہو تو پھر ہے نا۔ ابھی اختر مینگل صاحب ہمارے جو قوم پرست ہیں وہ بھی آپ دیکھیں، جب ہم کھڑے ہوئے، جب ریجیم چینج آپریشن تھا تو مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے، اچھا نہیں لگتا، لیکن کیا انہوں نے کس کا ساتھ دیا؟ انہوں نے ہمیں چھوڑ کر وزارتیں لے کر یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں جتنے بھی قوم پرست ہیں بلوچستان کے اندر، آج ان کے ہاتھ سے بھی گیم نکل چکا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ حالات صحیح ہو جائیں، یا انہوں نے پرو اسٹیبلشمنٹ لی ہے اپنی لائن، تو آج یہ آ گیا جو ہے عوام کے سامنے کہ آج یہاں پہ بلوچستان کے حالات جو ہے آپ کے قوم پرست بھی صحیح نہیں کر سکتے۔ آج آپ دیکھو نا، مارنگ بلوچ کے جو جلسے ہو رہے ہیں، جس طرح اس کے والد کو عبدالغفار لانگو جو اس کے والد تھے، جو وابڈا میں ایک ملازم تھے، جو پاکستان کے اندر یا بلوچستان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی تھیں اس کے لیے آواز اٹھاتے تھے، تو ان کو پہلے ایک دفعہ اغوا کیا گیا، آپ دیکھیں کہ 2006 میں، اس کے بعد 2009 میں دوبارہ انہیں لاپتہ کر دیا گیا، اور 2011 میں گڈانی کے پاس ہوٹل سے ان کی لاش نکلی۔ اس کی بیٹی ڈاکٹر مارنگ بلوچ آج پورے پاکستان میں ایک آواز بن چکی ہے بلوچستان کی۔ وہ بلوچستان کی آپ دیکھیں اس پہ کتنی پابندیاں ہیں، اس کو نہیں بولنے دیا جاتا، اس کو باہر اگر کوئی ملک بلاتا ہے اس کو آپ باہر نہیں، امریکہ نہیں جانے دیتے، وہ اسلام آباد آ کے بیٹھتی ہے، وہاں پر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ تو میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے
کہ جب آپ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو الیکشن نہیں لڑنے دیتے، آپ نے 1971 میں کیا کیا؟ آپ نے یہی کیا نا کہ جو بنگالی تھے ان کو اکثریت ملی، آپ نے اس کی اکثریت کو تسلیم نہیں کیا اور پاکستان دو لخت ہو گیا۔ آج پھر پاکستان اسی درائی پہ کھڑا ہے۔ آپ جب زبردستی کرتے ہو، آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان کے اندر ٹارگٹ کیوں پی ٹی آئی ہے؟ آج بھی ہمارے دفتروں کو نہیں کھولنے دیا جاتا۔ داؤد شاہ کاکڑ جو ہمارا صوبائی صدر ہے، اس کے اوپر بلوچستان کے اندر جو ہے وہ تقریباً 28-30 ایف آئی آریں ہیں، 17-18 ایف آئی آریں جو ہے وہ اسلام آباد میں ڈال دی گئی ہیں۔ سلار کاکڑ جو ہے اس میں پتہ نہیں کتنی ایف آئی آریں، اس کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے، اس کی ضمانت ہی نہیں ہوتی۔ ہمارا جو ڈسٹرکٹ کا صدر تھا نور خان کاکڑ، اس کے اوپر بھی 20-25 ایف آئی آریں ہیں۔ ہر کسی پر آپ نے ایف آئی آریں کاٹی ہوئی ہیں، مجھ پہ ایف آئی آریں ہیں، ہمیں آپ نے دہشت گرد قرار دے دیا ہے، آپ نے ہمیں باغی قرار دے دیا ہے، غدار قرار دے دیا ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے نوجوان ہیں جو بلوچستان کے اصل وارث ہیں، جو عام لوگ ہیں، تو آپ ان کو تو آنے نہیں دیتے ہو۔ آپ دیکھیں 2024 کے الیکشن میں کیا ہوا، ایک ایک حلقے سے 10 لوگوں سے پیسے لیے گئے کہ ہم آپ کو جتائیں گے، آپ کو جتائیں گے، اور آخر میں ایک کو جتایا، وہ جو 9 10 15 لوگوں سے اور پیسے لیے، اربوں روپے یہاں سے انہوں نے جو ہے نا وہ پیسے اکٹھے کیے بلوچستان سے۔ تو جب آپ کی اسمبلی اربوں خربوں روپے میں بنتی ہے تو کیا اس کا جرم ہے؟ قاسم سوری صاحب، بلوچستان میں کوئی جو بلوچستان کی اسمبلی ہے اس میں کوئی ایسا ممبر ہے جو اوریجنل الیکشن جیت گیا ہو، یا سارے فارم 47 کی اسمبلی ہے؟ دیکھیں پورے پاکستان میں سب سے پہلے آپ قومی اسمبلی دیکھ لیں، کچھ 17 سیٹیں جیتی ہوئی تھی یہ مسلم لیگ نون، اس کو آپ نے اکثریتی جماعت بنا دیا۔ تو یہ کہاں کے نمائندے ہیں یار؟ آپ مجھے یہ جو آپ نے وزیر دفاع بنایا ہوا ہے خواجہ آصف، یار کیا اس کو امتیاز ڈار نے نہیں ہرایا 50,000 سے زیادہ ووٹوں کو؟ یہ تو دیکھیں بے شرم ہو گئے ہیں۔ یہ وہ گد ہیں سیاسی جو اپنی نسل کو بچانے کے لیے جو ہے وہ پاکستان کی نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ آج جو مینڈیٹ پاکستان کی نسل کو آنے نہیں دے رہے نوجوانوں کو، یہ بوڑھے جو گد ہیں نا جو آج اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ جا کے دیکھیں نا ان بڑی جماعتوں کے جو NRO 2 لے کے جو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہی چہرے ہیں آپ کو 40 سال سے وہی نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ یہ ان کا تو حوث ان کے اندر اتنی بھری ہوئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں رانا ثناءاللہ مینڈیٹ لے کے آیا ہوا ہے، اس کو اسمبلی میں بٹھایا ہوا ہے۔ آپ ان چمچوں کو دیکھیں، آج اس کو جو ہے وہ مشیر بنا دیے وزیر داخلہ کا، جس کو خیبر پختونخوا کی عوام نے جو ہے ریجیکٹ کیا، جس کو آپ نے جس کے اندر آپ ہوا بھر رہے تھے، جس کے اندر پرویز خٹک۔ تو یہ لوگ جب آپ ان کو آگے لے آتے ہو، آپ مجھے بتاؤ کہ وہ جو ٹرین کے اندر سے جو ایک خاتون، جو ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے رو رہی ہے، وہ جو انٹرویو چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، جو کہتی ہے کہاں گیا وہ محسن نقوی جو کہتا تھا بلوچستان ایک SHO کی مار ہے۔ آپ پوچھیں نا یار کس طرح کی ڈائلاگ بولتے ہیں یہ نان سیریس لوگ ہیں یار۔ یہ کسی اور کے زور بازو سے کہ جی یہ کسی کا سالہ ہے یا کوئی اس پہ بڑا مہربان ہوا ہے، ایک سیاسی لوگوں کو جو تنگ کر رہا ہے، جو ایک سرکاری ملازم، ٹھیک ہے، یہ اس کے بلبوتے پر یہ کہتا ہے جی بلوچستان تو ایک SHO کی مار ہے۔ تو یار شرم کرو یار، بلوچستان میں لوگ رہتے ہیں، غیرت مند لوگ رہتے ہیں، وہاں کے بہادر لوگ رہتے ہیں، وہ ان کی بھی تم اس طرح للکارتے ہو پورے ایک صوبے کو کہ بلوچستان ایک SHO کی مار ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہاں گئی یہ سیکورٹی ایجنسیز؟ آج کدھر تھے یہ لوگ جو بارڈروں پہ بیٹھے؟ آپ جو ہے یہاں کے نوجوان کو ہر طرف سے دروازے بند ہیں، یہاں پہ نیٹ ہے نہیں آپ کے سامنے، سوشل میڈیا پہ جو پورے پاکستان میں پابندی ہے وہ تو ہے، بلوچستان میں تو ویسے ہی بجلی نہیں ہے۔ ایک عجیب سا حال ہے، ہم سب کا پریشانی ہے۔ کوئٹہ سے آپ جو ہے وہ 20-25 کلومیٹر باہر نکل نہیں سکتے۔ تو آپ کیا کرو گے؟ یہ آپ کی بڑے بڑی باتیں کس کو سناتے ہو آپ کی حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر بلوچستان میں کوئٹہ جو کیپٹل ہے، آپ کی پوری ٹرین اغوا ہو گئی ہے۔ وہ کدھر سے آئے 150-100 لوگ؟ آپ آدھا کلو چرس تو لے کر جا نہیں سکتے ہو، وہاں سے گزر نہیں سکتے ہو، آپ کو پکڑ لیتے ہیں، آپ کے پاس ایک چھوٹی سی پسٹل ہو آپ کو پکڑ لیتے ہیں، اور وہ کدھر سے آئے؟ تو دیکھیں یہ ان کی ناکامی ہے، یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ جو تکبر اور غرور میں ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ مشرف نے بھی مکہ ہلایا تھا کہ میں یہ کر دوں گا، کیا انجام ہوا اس کا؟ آپ مجھے بتائیں۔
ٹھیک ہے قاسم سوری صاحب، آپ نے کہا کہ کوئٹہ سے 40 کلومیٹر، کوئٹہ سے 1 گھنٹے کی مسافت پہ یہ واقعہ ہوا، لیکن جو سرفراز بھٹی صاحب ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بالکل امن ہے، کہیں بھی ایزیلی موو ہو سکتے ہیں، جب عمر ایوب نے سوال اٹھایا تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے جو کاز ہے اس پر کرنا ہے، یہ تو دیکھیں سب کو بٹھایا ہوا ڈمی ہے سارے، ان سے کیا گلہ کرنا ہے؟ ان کو تو جو لائے ہیں پیچھے وہ ہیں اصل جنہوں نے ان کو ہوا دی ہوئی ہے، جو کہتے ہیں کہ سب کچھ ہم ہیں، ہم عدالتوں کو بھی انہوں نے 26ویں ترمیم سے جو ہے نا وہ مینج کر لیا، عدالتیں آج آپ کے سامنے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اصل لوگ تو وہ ہیں جو پیچھے سے ہیں، جنہوں نے استعمال کیا قاضی فائز عیسیٰ جو کتنا تکبر میں تھا، ابھی ہمارا کوئٹہ کا ہے، بلوچستان کا ہے۔ آپ مجھے بتائیں بلوچستان کے جنا روڈ کوئٹہ پہ تو یہ نکل نہیں سکتا، آپ یہ تصور کریں وہ لندن میں نہیں پھر سکتا۔ یہ جو آج جو عامر بنے ہوئے ہیں نا، ان کا اتنا عبرتناک انجام ہے کہ آپ دیکھ لیں باجوہ کا کیا حال تھا، وہ فرانس میں نہیں گھوم سکتا۔ اس کو بولے نا باجوہ کو کہ آپ آ جائیں ذرا بلو ایریا میں اسلام آباد میں گھومیں، اور یہ جو آج جو ہمارے عامر بنے ہوئے ہیں یہ بھی پھر کل گھوم کے دکھائیں جب یہ کرسی پہ نہیں رہیں گے، جب وردی نہیں ہوگی۔ تو یار بات یہ ہے کہ یہ تو ایک کمروں میں بیٹھے ہوئے بڑے اپنے آپ اپنی طاقت دکھا دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں۔ عوام میں جا کے دیکھو وہ کدھر گیا، آپ نے نہیں دیکھا تھا اس کو موٹر وے پہ روک لیا تھا احسن اقبال کو، وہ عورتوں نے اس کو کیا باتیں سنائی تھی، بعد میں ان بیچاریوں کو جو پریشر دیا، معافیاں منگوائی۔ اصل بات یہ ہے کہ عوام میں جو عمران خان نے شعور دیا ہے نا، وہ جو قیدی نمبر 804 ہے، آج اس کو تو آپ نے جکڑا ہوا ہے، اس کو تو آپ نے قید میں ڈالا ہوا ہے، لیکن وہ جو عوام کو جو اس نے حوصلہ دے دیا ہے، عوام کی جو آنکھوں کا آپریشن جو ہو گیا ہے، عوام کو بھی جو صاف نظر آنے لگ گیا ہے کہ جو ڈمی چہرے ہیں یہ تو لالچی ہیں، یہ تو گدھ ہیں، ان کو تو اقتدار کی لالچ ہے، لیکن ان کو جو دانا ڈالتے ہیں، جو انہیں پالتے ہیں، جو ان کو لاتے ہیں اسمبلیوں میں، جو یہ سسٹم پورا چلاتے ہیں اور ہر چیز اپنے انہوں نے قبضے میں کی ہوئی ہے، یہ کسی کو بھی غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں، کہ کسی کو بھی جو ہے انارو ٹو دے کر چوروں کو واپس مسلط کر دیتے ہیں اس ملک میں۔ تو نہیں دیکھیں تو ملک اتنا قاسم نہیں سوری چلے گا صاحب، ابھی۔ نہیں یہ بتائیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بلوچستان کے اگر یہ حالات ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسے حالات بلوچستان میں ہیں؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا بنوں میں حملہ ہوا، اکورا ہٹک میں حملہ ہوا، اور گزشتہ 2 دن سے یہ بلوچستان کی یہ کارروائی ہے۔ کیوں آپ یہ حالات کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یار ہماری حکومت بھی تو تھی 2018 سے 2022 اپریل تک، آپ مجھے بتائیں پورے پاکستان میں کہاں یہ دہشت گردی تھی؟ کوئی 3-4 واقعے ہوئے ہوں گے، 5-6 ہوئے ہوں گے، امن تھا بلوچستان میں، ہر جگہ امن آ گیا تھا، کاروبار ہو رہا تھا۔ 600 ارب روپے جو ہے ہم نے سدن بلوچستان میں دیے، یا آپ کے تربت، کیچ، پنجگور، یہ ایران کا بارڈر جہاں پہ لگتا ہے، افغانستان کا بارڈر لگتا ہے، ہم خود گئے وہاں پہ، تو امن تھا وہاں پہ لوگ کاروبار کر رہے تھے۔ یہی آپ کا افغانستان تھا، یہی ایران تھا، بھائی چارہ تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج افغانستان سے جی دہشت گرد آ رہے ہیں، ہمارے دور میں کیوں نہیں ہو رہا تھا یہ سب کچھ؟ افغانستان کا کیا صرف بارڈر پاکستان سے لگتا ہے؟ اس کا ایران سے بھی لگتا ہے، ترکمانستان سے بھی لگتا ہے، تاجکستان سے بھی لگتا ہے، ازبکستان سے بھی لگتا ہے۔ کیا کبھی انہوں نے کہا کہ افغانستان سے ہمارے پاس دہشت گرد آ رہے ہیں؟ ہم نے تو ایک مارکیٹ بنائی ہوئی ہے افغانستان، صرف اس کو ہم بیچتے ہیں کہ جی دہشت گرد آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ نے بھائی چارے سے رہنا ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ، آپ نے وہاں ان کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہے۔ آج افغانستان میں آپ کا چائنا بھی انویسٹ کر رہا ہے، آج جو ہے افغانستان میں امن پاکستان سے زیادہ ہے، کرنسی اس کی ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے، تو آپ صرف نفرت بیچو گے اپنے ہمسایوں سے اور ڈالر کماؤ گے؟ یہ نہیں چلے گا۔ ہماری حکومت تھی، پورے خیبر پختونخوا میں امن تھا، وزیرستان کو ہم نے صوبائی اسمبلی میں اس کے صوبے کے اندر لے کے آئے۔ تو آج تو حالات آپ سب کے سامنے ہیں، کمپین ہو رہی تھی، کشمیر کے اندر الیکشن ہوا، پی ٹی آئی جیتی، گلگت بلتستان کے اندر جیتی۔ آج آپ دیکھیں نا کشمیر کے احمد فراد جو شاعر ہے بیچارہ، جو اویئرنس پیدا کر رہا ہے، پہلے اس کو بند کیا، اب اس کی مسز کو بند کیا، جعلی کیسز میں بند کیا، جھوٹے مقدمات میں۔ تو یہ آپ نفرت پیدا کر رہے ہو، یہ طاقت نفرت پھیلانے کے لیے نہیں استعمال کرو، خدا کے لیے۔ یہ ملک جو ہے یہ غریبوں کا ملک ہے، اس میں 25 کروڑ عوام رہتی ہے، انہیں روزگار چاہیے، انہیں عزت نفس مت کرو مجروح لوگوں کی۔ کیوں گھروں میں گھستے ہو پنجاب کے، مارتے ہو ہماری ماؤں بہنوں کو، کیوں مار رہے ہو؟ یہ کیا تم کرنا چاہ رہے ہو؟ یہ دہشت گردوں نے تو سامنے پکڑا ہے نا، ٹرین کو اغوا کیا ہے، یہ جو لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کے مار رہا ہے، یہ کون مار رہا ہے؟ میرا یہ سوال ہے آج آپ سے، اس کا کون حساب دے گا؟ وہ جو نفرتیں پھیلاتے ہو تم، دوپٹے کھینچتے ہو، گھر توڑتے ہو، شیشے توڑتے ہو، گاڑیاں توڑتے ہو، یہ کیا تم دکھانا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا کنٹرول میں آئی تمہارے کوئی چیز؟